سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ حضور مبارکباد دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لیں۔ گویا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخ والضحیٰ کا دیکھا۔ اس رخ نور کو دیکھا، اللہ اکبر، قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر جس کا پہلا نظارہ رخ محبوب تھا، اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی تربیت میں بسر ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے والوں میں سر فہرست اپنا نام لکھوایا، اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پھر ہر محاذ پہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ماجرا یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور دوسرے یہودی تھے جو اس قدر بغض رکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی ماں پہ تہمت لگائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے، تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے، ایک بغض کی وجہ سے برباد ہوں گے۔ ایک محبت میں ایسے افراط کریں گے، اس قدر محبت میں تجاوز کر جائیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے تیرے بارے جو نہیں کہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب و شتم کو جائز سمجھ لیا، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا اور الہ کہتا ہے۔ یہ نصیری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ کہتے ہیں، علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں اعتقاد قائم کرتا ہے کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرا، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغض رکھ کے برباد ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی گوارا نہیں ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بے چینی اور اضطراب پھیل جائے گا۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے نواسب کا، نواسب باقاعدہ 10 محرم کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پہ منایا کرتے ہیں۔ وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ تو نواسب سیدنا علی المرتضیٰ اور خاندان نبوت کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے، اور جو نصیری اور وہ طبقات جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کے ازدیاد میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا، یا ان کی محبت کے اندر جلیل القدر ہستیوں پر تان و تشنی کے تیر برسائے، تو یہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ تو میں کہتا ہوں انہیں مبارک ہو جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ، شریعت بیضا کا تقاضا ہے، جس سے رسول اللہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اصحاب رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اہل بیت رسول کے دلوں کو بھی قرار پہنچ۔ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں۔
ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام۔ لوگوں نے صحابہ کے اندر لڑائیاں پیدا کر رکھی ہیں، لیکن یہ رحماء بینہم کا عملی مظاہرہ تھے، عملی ثبوت تھے، ایک دوسرے کے لیے ان کا پیار، ان کی محبت۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں کہ اے حسن تو حضور کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ تو نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم کرتے چلے جا رہے ہیں، مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی تو محبت اور پیار کی کہانیاں تھیں۔ تو کہ نہ شناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال نے کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، جو باریک جال بچھائے گئے ہیں سازشوں کے تو ان سے آگاہ نہیں ہے۔ ابو بکر و علی کو آپس میں مقابل کھڑے کرنے والے سوچ اسلام کے خلاف گہری سازش ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو جو حضور کی تربیت کا جوہر تھے ان کو غلط ثابت کر دیا جائے تو پھر یہ کس پہ حرف آتا ہے؟ حضور کی تربیت پہ حرف نہیں آئے گا؟ یہ سازش تھی اسلام کے خلاف۔ جو یہ بدقسمتی ہے کہ امت ان سے پیار کرنے کی بجائے آپس میں ان کے ناموں پہ الجھ رہی ہو اور یوں گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے۔ ایک کا پیار دوسرے سے دوری کا سبب بن جائے، یہ کیا ہوا؟ ماں سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ غلط ہے، اور باپ سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں سے نفرت کی جائے اور ماں سے دور ہٹ جایا جائے۔ ان کے اپنے اپنے فرائض ہیں، اپنے اپنے منصب ہیں۔ بھائیوں سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنوں کا انکار کر دیا جائے، بہنوں سے پیار کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ بھائیوں کی محبت کا انکار کر دیا جائے۔ اہل بیت کی محبت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کیا جائے، اور صحابہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام سن کے چیں بجبی ہو جائیں اور چہرے کا جو ہے وہ رنگ بگڑ جائے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں مشکات نبوت سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے فیضان کا عکس ہیں، اور صحابہ میں اور اہل بیت میں آپس میں منافات نہیں تھی۔ تو یہ تو رحماء بینہم کا عملی ثبوت تھے، عملی روپ تھے، لیکن ہم ان کے اندر منافات کھڑی کر دی اور ان کو دو الگ خانوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ اہل بیت اور صحابہ ہماری آنکھیں ہیں، تو معترض نے کہا دائیں کون سی ہے اور بائیں کون سی ہے؟ اس نے کہا آنکھیں دائیں بائیں نہیں ہوتی، آنکھیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، کیونکہ محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہاں سے جس کو بھی حضور سے تعلق ہوگا وہ محبت اس سے پیدا ہو جائے گی۔ یار محبوب تو محبوب رہا، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کی ہیں جو محبوب کے غلاموں سے جڑ گئے۔ قرآن اٹھائیے، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ محبوب تیری ہی نہیں، تیرے غلاموں کی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، میں خدا ان شراروں کی بھی قسم کرتا ہوں۔ محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں کے ٹکرانے سے جو گرد اڑتی ہے، اڑتی ہوئی دھول کی بھی قسم کرتا ہوں، اور ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے، میں رب ہو کے اس آواز کی بھی قسم کرتا ہوں۔ اور تم الجھے ہوئے ہو یہاں ابو بکر و علی میں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ مکہ کی قسم کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو خرام ناز جو کرتا رہا ہے۔ جہاں محبوب خرام ناز کریں وہ گلیاں اچھی لگیں۔ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے یار، جس شہر کی مٹی میں شفا ہوگی، اور شفا ہوئی کیوں؟ اقبال بولا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ کہا کہ اس مٹی میں شفا اس لیے پیدا ہوئی کہ یہاں قدم حضور کے لگے، تو وہ ذرے خاک کے بھی شفا بن گئے۔ جن ذروں کو حضور کے شہر سے نسبت ہو گئی تو جس کو جگر کا ٹکڑا کہا، اور جو مزار کا بھی ساتھی اور غار کا بھی ساتھی ہے، تو ان کی عظمت کیا؟ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی عظمتوں کو تولنے بیٹھ جائیں؟ ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ عظمتوں پر بات کریں، جن کی عظمتوں کو سمجھنا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور کی
آل کو بھی سلام، حضور کے اصحاب کو بھی سلام، اور ان کے لیے دلوں میں معمولی سا غبار اور میل بھی جو ہے وہ ایمان کی پونجی لٹ جاتی ہے۔ یار نو میلی اکھ نہ ویکھی، متا مرسیں کافر ہو کے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا ہو۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔